अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। मैं भी कहती हूँ आपको वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि मुझे भी लगा कि आपने मुझे सलाम किया है। और जनाब, क्या हाल चाल हैं जी? कौन सी क्लास में हैं हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में हमने पिछली क्लास में अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। जी हाँ, हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एशिया का उड़ता परिंदा। तो हमने क्या किया था, हमने इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखे थे, उन के मतलब समझे थे और जुमले बनाए थे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाती हूँ कि एशिया का उड़ता परिंदा किसे कहा जा रहा है, कौन है एशिया का उड़ता परिंदा, ये भी तो पता करना चाहिए। तो तैयार हैं आप सुनने के लिए? चलें, पता है ना, जब सुनने की मशक होती है कोई तो क्या करना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाया कीजिए, पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ सुना करें, ठीक है। सारी चीज़ें, बुक अगर ओपन है तो उसे क्लोज करके रख दें, अभी बुक का काम नहीं है, सिर्फ खामोशी से आप सुनिए कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है जी। चलें फिर हम शुरू करते हैं। एशिया का उड़ता परिंदा। जंद ऐवान नामी गांव चकवाल शहर से 40 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक में वाक़ है। इस गांव की सादा सी ज़िंदगी किसी भी दूर दराज के गांव की ज़िंदगी से मुख्तलिफ नहीं। जो सड़क गांव को जाती थी निहायत मखदूश और टूटी फूटी हालत में थी, ख़ास तौर पर कलियाल गांव जाने वाली। मैं अब्दुल खालिक साहब के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो नज़र सामने सजे 100 से ज़ायद तमगों पर पड़ी। इन तमगों पर नज़रें जमाए मैं सोफ़े पर बैठ गया। वालिद साहब को सबसे ज़्यादा अजीज़ ये मेडल था। अब्दुल खालिक के साहबजादे ने पाकिस्तानी सदर का दिया हुआ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरे हाथ में देते हुए कहा। तमगा देकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं सोचने लगा, दुनिया भर से इतने बहुत से तमगे जीतने वाले को अपने मुल्क से मिलने वाला एजाज़ आखिर क्यों इतना अजीज़ है। मैं अभी ख्याल में गुम था कि मेरे हाथ में मौजूद तमगा बोला। अब्दुल खालिक साहब सिर्फ एक गैर मामूली खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बला के मुहिब्बे वतन भी थे। अब्दुल खालिक सन 1956 के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और 1960 के 1960 के रोम इटली के ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला वाहिद पाकिस्तानी था जिसने इन ममालिक की फ़ज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। शायद गांव के बाहर सिर्फ चंद अफराद को ही मालूम होगा कि गांव के कब्रिस्तान में वो शख्स अब्दी नींद सो रहा है जिसे लोग एशिया के तेज़ तरीन आदमी के तौर पर जानते थे। मैं हैरानी से तमगे की बातें सुन रहा था। उसने मज़ीद बताया, अब्दुल खालिक ने कौमी खेलों के मुकाबले में सोने के 100 और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में सोने के 26 और चांदी के 23 तमगे जीते। 1954 के मनीला यानी फिलिपाइन में होने वाले एशियाई खेलों के मुकाबले में 1958 के टोक्यो के एशियन गेम्स हों या खेलों के पहले पाक भारत मुकाबले हों, अब्दुल खालिक ने ना सिर्फ सब में सोने के तमगे जीते बल्कि कई नए रिकॉर्ड्स कायम किए। 1954 के मनीला एशियन गेम्स का जिक्र करते हुए वो बहुत जज्बाती हो जाते थे। कहते थे कि वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं ट्रैक पर उतरा तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था।
نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ آج کی ریس جیتنے کے ساتھ میں کچھ نیا ریکارڈ بنانے جا رہا ہوں۔ ہزاروں تماشائیوں کے ساتھ ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ جب ریس شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری رگوں میں خون کی بجلیاں دوڑ رہی ہیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بھاگنا شروع کیا اور سب سے پہلے اختتامی لکیر عبور کر کے سونے کے میڈل کا حقدار قرار پایا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے 100 میٹر کا فاصلہ صرف 10.6 سیکنڈ میں طے کر کے کھیلوں کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کر دی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اور اس کارکردگی کی بنیاد پر مہمان خصوصی جناب جواہر لال نہرو مجھے ایشیا کا اڑتا پرندہ یا فلائنگ برڈ آف ایشیا کا نام دینے پر مجبور ہو گئے۔ عبدالخالق 23 مارچ 1933 یعنی 1933 میں پیدا ہوئے۔ شروع میں وہ اپنے علاقے کے مایہ ناز کبڈی کے کھلاڑی کے حوالے سے مشہور تھے۔ ایک میچ میں ان کی کارکردگی دیکھ کر اس وقت کے پاکستان آرمی اسپورٹس بورڈ کے سربراہ CHB ردھم نے انہیں آرمی بوائز کمپنی میں ملازمت دے دی، جس کا کام بہترین کھلاڑی تیار کرنا تھا۔ وہاں بھی عبدالخالق نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ قید کے دوران اب بھارتی حکام نے ان کے ساتھ بہت عزت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ان کو رہائی دینے کی پیشکش بھی کر ڈالی، مگر عبدالخالق کے بھائی نے بتایا کہ انہوں نے یہ پیشکش یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کریں گے۔ کھیلوں کا جنون اس خاندان کی رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ عبدالخالق کے بھائی اور 3 بیٹوں نے جسمانی تعلیم کے شعبے میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ان کا چھوٹا بھائی عبدالمالک ان کے ساتھ ہر مقابلے میں پاک آرمی کے ممتاز کھلاڑی کی حیثیت سے شریک ہوتا تھا، جبکہ ان کا چھوٹا بھائی الطاف، جس کے پاس جسمانی تعلیم کی ماسٹر ڈگری تھی، محکمہ تعلیم میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا۔ عبدالخالق کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے غلام عباس آرمی میں خدمات انجام دینے کے بعد گاؤں میں پوسٹ ماسٹر کے عہدے پر فائز ہیں، جبکہ محمد اشفاق جو آرمی کے مشہور کھلاڑی تھے اپنے گاؤں کے قریب ٹریکٹر کے ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ تیسرے صاحبزادے محمد اعجاز پاکستان اسپورٹس بورڈ میں کوچ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبدالرزاق گاؤں کے اسکول میں جسمانی تعلیم کی تربیت دیتے ہیں۔ پاک آرمی نے عبدالخالق کو بہت سی سہولیات دیں۔ کھیل کے میدانوں میں ان کی شاندار کامیابیوں کے صلے میں انہیں کئی غیر معمولی ترقیاں دی گئیں، اور وہ اعزازی کیپٹن، سب سے بڑا عہدہ جو ایک سپاہی حاصل کر سکتا ہے، کے عہدے سے آرمی سے ریٹائر ہوئے۔ عبدالخالق کی شاندار کارکردگیوں کے اعتراف میں 1958 میں صدر ایوب خان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے نوازا۔ 1988 میں ان کے انتقال کے بعد پاک آرمی نے ان کے خاندان کو ایک مکان دیا، اور آج کون جانتا ہے کہ اس گاؤں کے قبرستان میں وہ شخص ابدی نیند سو رہا ہے جو ایشیا کے تیز ترین آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ عبدالخالق صاحب کا بیٹا جب میرے لیے ایک ٹرے میں ٹھنڈی لسی کا جگ اور گلاس لایا تو پرائڈ آف پرفارمنس خاموش ہو گیا۔
اور میں اس سے اس کے والد کی زندگی کے حالات سننے لگا جو اب میرے لیے نئے نہیں رہے تھے۔ تو سبق نمبر 8، چیپٹر نمبر 8، جس کا نام ہے ایشیا کا اڑتا پرندہ۔ تو دیکھا آپ نے، ہمیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں اس سبق سے پتہ چلا جنہیں شاید ہم کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ میں تو حقیقت میں نہیں جانتی تھی، جو بہت غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے اس سبق سے بہت کچھ ایک شخصیت کے بارے میں سیکھا۔ ان کا کیا نام تھا؟ عبدالخالق صاحب، جنہیں ایشیا کا اڑتا پرندہ کہا جاتا تھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ آپ کو یہ سبق آپ نے سنا، جو معلومات آپ کو ملی، آپ نے یہ معلومات آگے شیئر کرنی ہے۔ یہ سبق اپنے دوستوں کو پڑھ کر سنائیں، اپنے گھر میں افراد جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں پڑھ کر سنائیں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام آپ نے کر کے رکھنا ہے، اور ضرور اس سبق کو پڑھ کے آپ نے اور لوگوں کو بھی اپنے گھر میں اپنی فیملی ممبرس کو ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔